بند دروازوں کے درمیان خاموشی گہری تھی اور ہر چہرہ شور سے دور۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب قید خانے میں تھے۔ ان کے لیے محل کی روشنی صرف یادوں میں تھی اور گھر کا سکون اب دور تک محسوس ہوتا تھا۔ دن گزرتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں اپنی زندگی کا سب سے سخت امتحان جھیل رہے تھے، مگر ان کا دل صرف اللہ کی طرف تھا۔ ان کے چہرے پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ ان کا صبر مثال بن گیا۔ قید کی دیواریں ان کا جسم روکتے مگر ان کا نور کم نہ ہو سکا۔ ہر رات جب محل کے لوگ سو جاتے اور شہر کی روشنی دور ہو جاتی، حضرت یوسف علیہ السلام خاموشی میں سجدے میں گر جاتے۔ آنسو آنکھوں سے بہتے مگر ان کا دل یقین سے روشن ہو جاتا۔ یا اللہ، تو میرا رہنما ہے، تو میرا سہارا ہے، تو ہی میرا ہر امتحان کا حل ہے۔ قید میں ان کے ساتھ دو قیدیوں کا ملنا ہوا۔ ہر ایک کے دل میں اپنا غم، اپنا خواب اور اپنی خواہش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو دیکھا اور اللہ کی رحمت سے انہیں صحیح تعبیر سنائی۔ دو قیدیوں کے لیے یہ نئی امید بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک اور مثال تھی کہ صبر کا پھل اکثر وقت کے بعد ملتا ہے۔ دن اور رات کے بیچ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاکیزگی اور حیا سے قید خانے میں بھی روشنی بن گئے، قیدیوں کی زندگی میں ایک نور کی طرح جس نے اندھیرے کو محسوس کرنے سے روکا۔ مگر عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ ابھی بھی گھر کے اندر تھا، اس کا شوق، اس کا شیطان کا درد اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی۔ ایک ایسا موڑ آ رہا تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، تقوی اور حیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں صرف ایک آواز، صبر کرو، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ کوئی بھی اندھیرا لمحہ زندگی کا آخری حساب نہیں۔ دروازوں کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کا نور روشن تھا اور ان کا یقین سب کے لیے مثال بن گیا، مگر قید خانے کی دیواریں ان کے لیے صرف ایک امتحان کا ذریعہ تھی۔ کیا ان کا صبر اور تقوی انہیں اس امتحان سے بچائے گا؟ اگلا ایپیسوڈ، حضرت یوسف علیہ السلام اور قید کے اندھیروں کا راز، ایک نئی ملاقات اور ایک ایسا معجزہ جو قید خانے کی دیواروں کے درمیان ان کی عظمت کو ثابت کرے گا۔